نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سورة المؤمنون آیت نمبر 11 سے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلق پیدا کیا نہ ہم نے الانسان انسان کو ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالتن نچوڑ سے خلاصے سے سلالہ جو ہے یہ سین لام سے ہے سلہ یسلو سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا کھینچنا یا کوئی چیز نرمی کے ساتھ کھینچتے ہوئے نکالنا تو سلالہ کہتے ہیں نچوڑ کو خلاصے کو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے یعنی میاطین مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا یعنی آپ دیکھیں کہ مٹی کے نچوڑ جو ہوتا ہے مختلف مٹیوں کو مٹی آپ دیکھیں ہر ایک کی ایک نیچر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کوالٹی اس کے اندر رکھ کر پھر اس کا جو نچوڑ ہے جس کا جو خلاصہ ہے اس سے انسان کو پیدا کیا سورۃ سجدہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ من صلالۃ من ماء مہین پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی تو یہاں جو ہے کس کی بات ہوئی پانی کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ مٹی کی بات ہوئی تو دراصل جو ہے کہ انسان کے پروسیس ہوتے ہیں نا فرسٹ پروسیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر نیکسٹ جو ہے یہاں پہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ایک پورا پروسیس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا تھا نا مٹی اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کی جو نیکسٹ جنریشن یا نسل بڑھی اس کا پروسیس یہ ہے کہ ان کو پھر مزید نطفے سے اور وہ آگے ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کی پیدائش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے تمام زمین سے اس کو جمع کیا تھا پھر آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی کہیں سرخ ہے کہیں سفید کہیں سیاہ ہے اور کہیں ان کے درمیان کہیں نرم خو ہیں کہیں سخت طبیعت کئی بری طبیعت کے مالک ہیں کہیں اچھی اور عمدہ طبیعت کے مالک ہیں تو انسان ڈفرینٹ کوالٹیز کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے ہر انسان کے ایک علیحدہ نیچر ہے تو اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں ساری مٹی کو اکٹھا کر کے اس سے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کوئی عادت کسی پر غلبہ پا جاتی ہے کوئی کسی کے اندر غلبہ پا جاتی ہے کوئی سخت میٹھی ہوتی ہے کوئی نرم ہوتی ہے کوئی فائدہ مند ہوتی ہے کوئی نقصان دہ ہوتی ہے کسی پر جو ہے پودے اگ سکتے ہیں نشو نما ہو سکتی ہے اور کئی میٹھی ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کتنی بھی محنت کر لیں وہ بنجر ہی رہتی ہے
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری خصوصیات انسان کے اندر بھی پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم پھر جعلناہ بنایا ہم نے اسے، خلقنا اور جعلنا میں تھوڑا فرق ہے نا، پیدا کرنا، تخلیق کیا، تخلیق کریشن، اور پھر اللہ نے اس سے مزید اس کے پروسیس شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ نے بنایا اس سے، ہم نے اس سے یعنی اس مٹی کو، اس طین کو، نطفتن نطفہ، اور فی قرار مکین ایک محفوظ ٹھکانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا؟ نطفہ بنایا۔ یعنی جب ایک انسان آپس میں ان کا ریلیشن بنا، ان کا اور ان کی وائف کا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پانی کا ایک قطرہ بنا کر ایک نہایت محفوظ ٹھکانے میں، جسے آپ رحم مادر بھی کہتے ہیں، ووم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ اور آپ دیکھیں کہ مٹی سے پانی بنا اور اس پانی کے اندر کہیں بھی مٹی کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہ پانی، اس پانی سے ہی انسان کی پھر پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی سٹارٹ کہاں سے تھا؟ مٹی سے انسان کا، اور پھر آگے سے پانی کی بنا پر انسانوں کی پیدائش ہونے لگی۔ تو یہ سب کی پیچھے حکمتیں، شاہکار قدرتیں کس کی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور اس نے ان کو کس میں رکھا؟ قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ سورۃ مرسلات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک مقررہ دورانیے تک۔ وہ دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 9 months۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، انسان نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا، اب دیکھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی الٹرا ساؤنڈ کرنے کی کوئی ٹولز نہیں تھے، بالکل بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک وحی کے حق ہونے کی بڑی، بہت بڑی دلیل ہے کہ آج اگر آپ ریسرچ کریں تو یہ پروسیس جیسے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، سیم ویسے ہی بیبی کی پیدائش اور اس کے جو 9 منتھ میں پروسیس ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے آج سے کتنے سال پہلے سب کچھ سمجھایا، پھر بھی انسان اگر اللہ کی پہچان سے انکار کرتا ہے تو بہت بڑی پھر اللہ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اللہ کا انکار کر کے ظلم کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اور پھر کہا ثم پھر خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، کیا بنایا؟ اس پانی سے، اس نطفے سے کیا بنایا؟ نطفے کو علقہ۔ اب نطفے سے، ٹھیک ہے، طین سے ثلاثہ، تو سلالہ، سوری، طین سے مٹی سے سلالہ، اس کا نچوڑ بنایا، اب سلالہ سے نطفہ بنایا، اور نطفے سے علقہ۔ علقہ جمع ہوا خون، علقہ کہتے ہیں جمع ہوئے خون کو بھی، جون کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر فخلقنا، پھر ہم بنایا ہم نے، علقتاً، اس علقہ کو، جمع ہوئے خون کو، مضغتاً، گوشت کی بوٹی۔ فخلقنا، پھر بنایا ہم نے، المضغۃ، بوٹی کو، عظاماً، ہڈیاں۔ فکسونا، پھر پہنایا ہم نے، پھر کسونا، پہنایا ہم نے، العظام، ہڈیوں کو، لحماً، گوشت۔ اب دیکھیں کہ
نطفہ اور بے جان گوشت کے لوتھڑے سے ایک جیتا جاگتا عقل رکھنے والا انسان بنا کر اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ایک اس کا عضو اور ایک ایک رگ و ریشہ ایک خاص مقصد کو پورا کر رہا ہے. کوئی بھی حصہ انسان کا بیکار نہیں ہے. اب انسان کی اندرونی ساخت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ہڈیاں ہی نہیں دی، کیونکہ اگر صرف گوشت ہوتا، امیجن کریں اگر صرف ہم گوشت کے بنے ہوتے تو کیا ہم اتنے طاقتور ہوتے؟ اگر بس گوشت کی ایک بوٹی ہوتی اور اسی سے انسان کی پیدائش آگے بڑھتی چلی جاتی تو کیا ہم اتنے ایکٹیو ہوتے؟ تو گوشت میں تو کوئی صلاحیت اور سختی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اگر صرف ہڈیاں ہی ہوتی تو انسان کے اندر وہ خوبصورتی ہونی تھی. آپ ڈھانچہ دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں ڈھانچہ دیکھے اگر، حالانکہ وہ انسان کا ڈھانچہ ہوتا ہے. انسان کی بیوٹی بالکل بھی نہیں ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں پر ایک خاص ریشو میں، ایک خاص تناسب اور ایک خاص مقدار میں گوشت چڑھا دیا. کہیں پہ اب دیکھیں گوشت زیادہ ہے، کہیں پہ گوشت کم ہے. دیکھیں، اور جہاں گوشت زیادہ ہے نا وہاں زیادہ گوشت کی ضرورت تھی. جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو اگر ہم جس طرح بیٹھتے ہیں تو اپنی پشت کے بنا پر اس جگہ پہ گوشت اگر زیادہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا. ہمیں تو ہر چیز چبھتی، ہم تو بیٹھ ہی نہ سکتے، چبھن محسوس ہوتی. لیکن اسی طرح اگر اور کسی جگہ پر گوشت زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. چربی چڑھ جائے یا ہماری لیگز جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹی ہو جائیں تو چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو کس مناسب تناسب سے رکھنا ہے، ہر ایک خاص تناسب سے ان ہڈیوں کے اوپر اللہ نے گوشت پہنایا. جس کو اب دیکھیے جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ایک ہر چیز کا ایک سائز نہیں ہوتا. آپ کی جو آپ کے شولڈر ہیں اس کا سائز الگ ہوتا ہے، آپ کے بازوں کا سائز علیحدہ ہوتا ہے، آپ کی فٹنگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے نا. تو اللہ نے اسی طرح جس مناسب سے، جس طرح سے وہ ڈائی بنائی اسی کے مطابق اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا. اب دیکھیں کہ کتنا حیران کن سسٹم ہے اللہ کا کہ جو اللہ نے اس طرح سے بنایا. مختلف سائزز کی ہڈیاں، ایک سائز کی بھی ہڈیاں اور کہیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، کہیں بڑی بڑی بھی ہیں، مختلف ڈایامیٹر. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ کوئی تو مشینری اندر ہے کہ جو خود بخود ہی سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کوئی فرنیچر بنانا ہو تو تھوڑا سا بھی سائز غلط ہو جائے، ڈائی چینج ہو جائے، سانچہ یا اس کا ڈھانچہ نہ صحیح بنے تو اس کی شیپ ہی نہیں پیاری آتی. ایک ایک چیز کو ماپنا پڑتا ہے. ایک ٹیبل بنانا ہو نا، اس کی لیگز جو ہیں اگر ایک جتنی نہ ہو تو پھر کیا ہم اس کو اس کے پاؤں پہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اب دیکھیں انسان کے اندرونی نظام کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں کہ کئی قسم کی آٹومیٹک مشینوں کا انسان مجموعہ ہے. کہیں چکی لگی ہوئی ہے، کہیں چھلنی ہے، کہیں کوٹنے کی، کہیں توڑنے کی، کہیں جذب کرنے والے، کہیں فضلات کو باہر پھینکنے والی، کہیں اچھالنے والی، کہیں اتارنے والی. یہ ساری مشینیں ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہی. اب دیکھیں معدہ خالی ہو جائے تو خود انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، کھانا پینے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور جب غذا معدے تک پہنچتی ہے تو ہر مشین اپنا اپنا کام خود ہی شروع کرتی ہے. یعنی ہم اپنے اندرونی سسٹم کو سنبھالنے میں ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. اللہ تعالیٰ نے اس ساری تحقیق کو بیان کیوں کیا؟ اس کا تعلق لاسٹ 2 آیات سے ہے جو اس آج کے لیسن کی ہوں گی.
یعنی ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کو کتنی تنگ جگہ پر رکھا، اور جیسے جیسے وہ نطفہ بڑا ہوتا گیا وہ تنگ جگہ اس کے سائز کے مطابق بڑی ہوتی گئی. پھر جب وہ پیدائش ہو جاتی ہے بچے کی، وہ جگہ وہیں پر جا کے اپنی جگہ پر واپس چلے جاتی ہے. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، ثم پھر انشأناہ اٹھایا ہم نے اسے، خلقا مخلوق، آخر دوسری. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، پھر وہ انسان بہت خوبصورت بن گیا. وہ انسان کہ جو اپنی زندگی کی ابتدا کے اندر کچھ بھی نہ تھا، ایک نطفہ تھا بے جان سا، نہ بول سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ عقل تھی، نہ کوئی خوبی تھی. رحم مادر سے باہر آ کر کیا کیا؟ کوئی اور ہی چیز بن گیا، خلقا آخر، کوئی دوسری ہی مخلوق بن گیا. تھوڑی ہی مدت میں وہ سننے بھی لگا، دیکھنے بھی لگا، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی. تو اگر انسان ذرا سا بھی اس پہ غور کرے کہ کس طرح ایک حقیر پانی کی بوند سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا، مختلف مراحل طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سے کیا بنا دیا، تو بے اختیار انسان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کی تخلیق کتنی پیاری ہے. اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل کو کتنا پیارا بنایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں تو پھر وہ بچہ اندر اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہی موومنٹ بھی کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، انگوٹھا بھی چوستا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوراک پہنچاتے ہیں. کس طرح سے اس کو خوراک پہنچائی جاتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے وہ وہاں پانی میں رہتا ہے. انسان جب باہر آ جاتا ہے تو پانی میں رہے تو زندگی اس کی نہیں گزرتی، اور وہاں اللہ اس کو پانی میں رکھتے ہیں، ایک ایک چیز اس کو پہنچائی جاتی ہے. تو یہ سارا سسٹم، یہ ساری حیران کن مراحل سے کون گزارتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان مراحل پر مزید ہم غور کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو چیک کرتے ہیں. آپ اس کو آپ ضرور سنیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد لاسٹ جو آیات ہیں اس پوری تخلیق کو بتانے کا، سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد کیا کرتے ہو کہ جیسے جیسے زندگی گزارے گی، گزرنے کے بعد تمہارا اینڈ بھی ہوگا. لیکن ایک بار غور تو کرو ان مراحل پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیت کے وعلیکم السلام. مطابق جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو اس کو تھوڑا سائنٹیفکلی کھول کے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، انٹرنل فرٹیلائزیشن جو کہ مرد عورت کے ملاپ کے بعد عورت کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو ایگ سپرم سے ملاپ کر کے نطفہ بناتا ہے وہ عورت کے اندر کہاں پایا جاتا ہے، اور اس کو کہاں کہاں سے سفر کر کے گزر کر کے رحم مادر تک پہنچنا ہوتا ہے. ایگ کو میچور ہونے کے لیے ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے یہ ایک آرگن فیلوپین ٹیوب کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر ایک طویل سفر کے بعد ماں کے رحم تک پہنچتا ہے. اب میچور ایگ کے اووری سے اخراج سے کچھ پہلے ہی فیلوپین ٹیوب اس کو پکڑنے کے لیے حساس ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہوتی ہے. وہ اووری کی نوک پر ایگ سیل کو تلاش کرتی ہے اور میچور ایگ کو پا کر اسے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، یعنی اس میں سکشن کی پاور ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. اب ایگ کو فیلوپین ٹیوب کے اندر سفر کرنا ہے، جبکہ نہ تو اس کے پاس کوئی آرگنائز ہیں، نہ ہی اس کی مدد کے لیے کوئی فنز یا کوئی پیر ہیں جس کی مدد سے وہ چل کے رحم مادر تک پہنچ جائے. لہٰذا اس کے سفر کے لیے ایک خاص نظام تشکیل دیا جاتا ہے.
جس کے تحت فلوپین ٹیوب کی سطح پر لاکھوں سیلز ایگ کے رحم تک پہنچانے کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ سیلز کی سطح پر باریک بال یعنی سیلیا کی طرح ہوتے ہیں، وہ جو باریک بال ہوتے ہیں ان کو سیلیا کہا جاتا ہے، جن کا رخ رحم کی طرف ہوتا ہے تاکہ ایگ کو درست سمت میں بھیج سکیں۔ جیسے بہت ہی کسی قیمتی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے نا، یہ سارا پروسیس ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ باریک سیل اپنے منصوبے کے علاوہ ضرورت کے مطابق حالت اور شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ سب ایگ کو اٹھا کے اجتماعی طور پر ایک خاص سمت میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان سیلز کا ایک حصہ بھی درست سمت میں نہ چلے یا مخالف سمتوں میں چلنے لگے تو ایگ اپنی منزل کو نہیں پہنچ پاتا اور پیدائش کا عمل بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ کی تخلیق ہر نقص سے پاک ہے، تو اس لیے ہر سیل جو ہے وہ اپنا کام بغیر کسی غلطی کے انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح ایگ سیل اس جگہ کی طرف سیدھا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جو خاص طور پر اسی کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی کہ ماں کا رحم، وہیں پہنچ کے پھر آگے سارا سسٹم سٹارٹ ہوگا۔ ایک سیل کو اس قدر احتیاط سے پہنچائے جانے کے باوجود بھی اس کی زندگی کا دورانیہ صرف 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کے اندر وہ فرٹیلائز نہ ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سپرم جو مرد کے جسم سے آتا ہے وہ در حقیقت ایک سیل ہے جس کا کام جینیٹک ڈیٹا کو مرد کے جسم سے عورت کے جسم میں پائے جانے والے ایگ سیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس میں بیسیکلی دو چیزیں ہیں، ایک ایگ عورت کا اور مرد کا سپرم۔ جب اس کا قریب سے تجزیہ کیا جائے تو یہ ایک مشین کی طرح دکھائی دیتا ہے جو خاص طور پر وزن اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب سپرم کے اندر وہ سارا انفارمیشن ہوگی نا جو جینیٹک ڈیٹا ہے۔ سپرم کے اگلے حصے پر ایک خول چڑھا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک اور خول کی طے ہوتی ہے، اور پھر اس کے نیچے وہ مال ہوتا ہے جو کہ سپرم اٹھاتا ہے، یعنی کہ اتنی حفاظت کے ساتھ اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس مال میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں۔ میوٹ ہو گیا۔ 23 کروموسومز ہوتے ہیں جو میل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب انسانی جسم کے متعلق تمام معلومات جو ہوتی ہے وہ انہی 23 کروموسومز میں ہوتی ہے۔ اب ایک جو انسان ہے اس میں نارملی ٹوٹل 46 کروموسومز ہوتے ہیں، جس میں سے 23 کروموسومز مرد کے ہوتے ہیں اور 23 کروموسومز عورت کے، اور پھر وہ مل کے 46 بن جاتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے لیے مرد کے ان 23 کروموسومز کو ماں کے 23 کروموسوم سے ملنا ہوتا ہے۔ اس طرح 46 کروموسومز کی پہلی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اب سپرم کے سر پر پایا جانے والا خول پورے سفر میں اس قیمتی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ سپرم کے درمیانی حصے میں ایک طاقتور انجن ہوتا ہے، اور اس انجن کا آخری حصہ سپرم کی دم سے جڑا ہوتا ہے، جن سے پیدا ہونے والی طاقت دم کو پنکھے کی طرح موڑتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سپرم کے نہ تو پاؤں ہیں نہ ہی کوئی اور چیز ہے جس کو آگے لے کے چلے، تو سپرم کو آگے منتقل کرنے کے لیے اس کے درمیانی حصے میں ایک انجن لگا ہوتا ہے طاقتور، جس سے اس کو پاور ملتی ہے اور وہ پھر آگے چلتا ہے۔ سپرم کو تیزی سے حرکت کرنے کے قابل بناتی ہے تاکہ وہ بآسانی سے نکل سکے۔ چونکہ سپرم کے درمیانی حصے میں انجن ہوتا ہے تو اسے چلانے کے لیے ایندھن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہترین پیداواری صلاحیت رکھنے والا ایندھن یعنی کہ فرکٹوس سپرم کے ارد گرد پائے جانے والے سیال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح انجن کے لیے ایندھن اس کی ساری زندگی کے سفر کے لیے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اب تیار کردہ حیاتیاتی نظام جو ہے وہ کام شروع کرنے لگتا ہے۔ ایگ تقریباً 15 سینٹی میٹر کے فاصلے پر موجود ہوتا ہے، یعنی کہ جب سپرم داخل ہوتا ہے اندر تو ایگ 15 سینٹی میٹر کے فاصلے پر موجود ہوتا ہے، جو کہ سپرم کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ کیمیائی اشارے دیتا ہے۔ تمام سنگل سیل مخلوقات افزائش پا کر اپنی ہو بہو نقلیں تیار کر لیتی ہیں، اور ماں کے رحم میں نشو و نما پانے والا یہ ایمبریو بھی اپنی زندگی کی ابتدا سنگل سیل مخلوق کے طور پر ہی کرتا ہے۔ اب جب یہاں پہ ہم نے نطفے کی بات کرنی ہے، یعنی کہ انسان کی بات کرنی ہے، تو اس کو ہم نے ایمبریو کا ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ کے ہم اس کو مخاطب کریں گے۔ اب یہ جو ایمبریو ہے اس نے اپنی زندگی کی ابتدا ایک سنگل سیل کی شکل میں کی ہے، پھر یہ سیل افزائش پاتے جاتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں نئے پیدا ہونے والے سیل
بچے کے سیل ایک ہی ڈیزائن کے ہوتے ہیں، بس ایک سیل سے دوسرا سیل بن رہا ہے، دوسرے سے تیسرا، اور تمام سیل ایک سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور بالآخر جو باہر نکلتا وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ بغیر شکل کے سیلز کا ایک ڈھیر ہوتا، کیونکہ سیلز بس بنتے جا رہے ہیں دس اینڈ دیٹ، کوئی آگے سسٹم نہ ہوتا تو پھر تو اسی طرح ہوتا، لیکن حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ سیلز نگرانی کے بغیر نہیں ہوتے۔ سپرم اور ایگ کے ملنے کے چند ہی ہفتوں کے بعد ایک خفیہ حکم کے تحت سیلز متفرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ سپلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تبدیلی کو ہر سائنسدان نے ایک معجزہ بیان کیا کہ سیل ہے، ٹھیک ہے، ایک سیل ہے، پھر اس سے سپلٹ ہو کے دو بن گئے، یہ ایک معجزہ یہ ہے کیونکہ وہ خود سے ورک کر رہے ہیں، ان کو کوئی کہہ نہیں رہا، اور یہ ایک خفیہ حکم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہوش و حواس نہ رکھنے والے یہ سیلز اندرونی عضو یعنی ڈھانچے اور دماغ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ سب سے پہلے ڈھانچہ بنتا ہے، اس کے بعد اس پہ وہ مسلز ٹیشوز جو ہے وہ چڑھائے جاتے ہیں، دماغ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ برین سیلز ان دو چھوٹی اور خالی جگہوں کے درمیان پلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان خلیوں میں اضافے کے سبب ہر بچہ اپنے پاس 10 بلین دماغی خلیے لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ خلیے جلدی جلدی پھیلنا اور سگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہزاروں میں سے کئی سو خلیے آپس میں مل جاتے ہیں، اور پھر یہ مل کر دل بناتے ہیں۔ اب یہ دل ساری زندگی دھڑکتا رہے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کسی ٹائم پہ وہ ختم ہو جائے، بس وہ بن گیا ہے تو بن گیا ہے، جس ڈیزائن پہ اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اب ایک اور کرشمہ دیکھیے، جو خلیے ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں وہ دراصل دماغی خلیے ہوتے ہیں۔ اب یہ خلیے اچانک ایک دوسرے سے جڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے درمیان تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خلیے شریانیں بن جاتی ہیں۔ کس طرح ان خلیوں نے یہ سیکھا کہ ان کو شریان بنانی ہے، اور کس طرح انہوں نے یہ کیا، کیونکہ سیلز تو ایک ہی ہیں، اس سے ڈفرینٹ چیزیں آگے بن رہی ہیں۔ یہ ان سوالوں میں سے ہے جنہیں سائنٹسٹ ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکے، اور سائنس جو ہے وہ بھی ڈسکور صرف یہ کرتے کہ اچھا یہ کام کیسے ہوا، اب کون کر رہا ہے، یہ اس سوال کا جواب وہ لوگ نہیں دے سکتے۔ شریانوں کے خلیے یعنی کہ جو وین سیلز ہوتے ہیں آخرکار ایک مکمل نالیوں کے نظام تشکیل دیتے ہیں، جس کے اندر کوئی دراڑ، کوئی سوراخ نہیں ہوتا، اور شریانوں کی اندرونی سطح اتنی ہموار ہوتی ہے جیسے کسی ماہر ہاتھوں نے اس کو بنایا ہو۔ یہ شریانوں کا نظام جب ہی خون کو جسم کے ہر حصے تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان شریانوں کی جال کی لمبائی 40,000 کلومیٹر یعنی کہ تقریباً اتنی ہے کہ زمین کا سرکمفرنس آرام سے کور کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر ان کو آپ لپیٹنا شروع کریں، یہ جو ہماری زمین ہے پلانٹ ارتھ، اس کو لے لیں اور اس کے گرد لپیٹنا شروع کریں تو پورا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہ اب ابھرے ہوئے حصے سے ہاتھ بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اسی کے دوران کچھ سیلز ایک حیرت انگیز کام کرتے ہیں، یعنی ان میں سے ہزاروں سیلز خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب سیلز موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ سیلز خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ سیلز اپنے آپ کو کیوں مار دیتے ہیں؟ یہ مرنے والے سیلز ایک فیصلہ کن کام سے انجام دیتے ہیں۔ ان سیلز کے جسم کو جو ایک خاص لکیر کے اندر ہوتے ہیں وہ انگلیوں کی تخلیق کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو سارا جسم جڑا ہوا ہے، لیکن ہماری انگلیوں کے درمیان گیپس ہیں، تو یہ سیل کیا کرتے ہیں، جو خود کو مار دیتے ہیں، جو دوسرے سیلز ہوتے ہیں زندہ سیلز، وہ ان ڈیڈ سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور خالی جگہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ خالی جگہیں کون سی ہیں؟ انگلیوں کے درمیان کی جگہ۔ کیا پلاننگ ہے؟ یہ سیلز اس طرح کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیل اپنے آپ کو صرف اس لیے مار دے کہ بقیہ جسم انگلیاں بنا سکے؟ ان سیلز کو یہ کیسے پتا چلا کہ ان کی موت اتنی اہم خدمت سر انجام دے گی؟ یہ سب ایک بار پھر ظاہر کر رہا ہے کہ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے تمام سیلز کو اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے۔ اب اس مرحلے پر کچھ سیلز ٹانگیں بنانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ سیلز یہ نہیں جانتے کہ ایمبریو اس دنیا سے باہر نکل کر چلنے کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ سیلز ٹانگیں اور پاؤں بناتے چلے جاتے ہیں۔ 4 ہفتے کے ایمبریو کے سر کے دونوں طرف 2 سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، وہ 2 اتنے بڑے بڑے سوراخ بنے ہوتے ہیں۔ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ انہی سوراخوں میں بنیں گی۔ اب آنکھوں کی نشو و نما 6 ہفتے میں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سیلز ایک ناقابل یقین منصوبے کو کئی مہینوں تک چلاتے ہیں اور ایک ایک کر کے آنکھوں کے مختلف حصے تشکیل دیتے ہیں۔ کچھ سیلز کارنیا بناتے ہیں، کچھ پیوپل اور باقی لینس۔ ہر سیل اس حصے کی حد کو پہنچ کر جس کی اسے تعمیر کرنی ہے رک جاتا ہے۔ اب سیل کو یہ بھی پتا ہے کہ اب میں نے رک جانا ہے، نہیں تو وہ اس طرح چلتا جائے کنٹینیوسلی، سیلز بناتے جائے، ختم ہی نہ ہو۔ اس طرح سے آنکھ جو 40 مختلف طرح کے
حصوں کا عنصر ہے نہایت ہموار طریقے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہڈیاں اور پٹھے ان کی تخلیق کا عمل ایک وقت میں ہوتا ہے، ہڈیاں اور پٹھے اکٹھے بنتے ہیں، لیکن اب چونکہ سائنس نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، تو اب یہ تحقیق جدید سامنے آئی، ایک انسان ہے میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ٹیشو سے ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے بعد مسلس ٹیشو جو ہڈیوں کے گرد لپٹتے ہیں۔ اب یہ بایو ٹیکنالوجی کا ایک اور حیرت انگیز نظام ہے۔ پلاسینٹا